میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے طریقے سے، ایک نئے انداز سے۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن سٹیم۔ چکن سٹیم بنانے کا آپ کو ایک نیا طریقہ بتائیں گے، ایک نئے طریقے سے بنانا سکھائیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس کے لیے میں نے چکن کے لیگ پیس لے لیے ہیں، ان کو ہم کٹ لگا لیں گے، ڈیپ کٹ لگانے ہیں، اور کٹس لگا کے ان کو ہم فرائی کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہم کٹ لگائیں گے تاکہ مسالہ جو ہمارا اندر تک جائے۔ جتنے بھی پیس ہیں تمام پیسوں کو میں کٹ لگا لوں گی۔ سارے پیسز کو کٹس لگا لیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ سارے چکن کے پیسز کو ہم نے کٹس لگا لیے ہیں، ہم نے ان کو ڈیپ کٹ لگائے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ان کو فرائی کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب ان پیسز کو اس کے اندر فرائی کر لیں۔ ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں، ان کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے آپ نے۔ چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے، ایک سائڈ سے اس کو گولڈن سا کلر آ گیا تھا تو میں نے اس کی سائڈ پلٹ دی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سارے کا سارا چکن فرائی کر لیں گے۔ چکن ہمارا سارا فرائی ہو چکا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کتنا پیارا گولڈن ہلکا ہلکا گولڈن کلر آ چکا ہے۔ سارے کو فرائی کر لیا ہے۔ اب ہم اس کی میرینیشن تیار کر لیتے ہیں۔ میرینیشن تیار کرنے کے لیے ہم نے ہاف کپ دہی لے لیا ہے، دہی ایڈ کریں گے۔ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق، گرم مسالہ ہم نے خوشبو کے لیے لیے 1 ٹی اسپون بھر کے، زیرہ ½ ٹی اسپون لیا ہے، بلیک مرچ 1 ٹی اسپون لیا ہے، ہلدی ہم نے 1 ٹی اسپون لیا ہے، خشک دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون لیا ہے، ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون لیا ہے، دھڑا مرچ کٹی ہوئی لال مرچ جسے بولتے ہیں اس کو ہم نے 1 ٹی اسپون لیا ہے۔ ان سارے مسالوں کو ایڈ کر دیں گے۔ ادرک لہسن اور سبز مرچ کا ہم نے پیسٹ بنا لیا 1 ٹیبل اسپون بھر کے، وہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چلی سوس اور سویا سوس ایڈ کر لیں گے تھوڑی تھوڑی، تقریباً ½ ٹیبل اسپون۔ اب ہم چلی گارلک سوس ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کے۔ ان سارے مسالوں کو، ساری میرینیشن کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہ جائے، کوئی گٹھلی نہیں رہ جائے۔ میرینیشن ہماری ساری ریڈی ہو چکی ہے، اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تاکہ اس میں کوئی کسی دہی کا یا کسی بھی چیز کا کوئی لمس نہ بن جائے۔ اب ہمارے جن کو ہم نے پیسز کو فرائی کیا ہے وہ ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ اب ان کو ہم میرینیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے اندر تک تاکہ مسالہ چلا جائے کٹس کے۔ اس طریقے سے چکن سٹیم روسٹ بنا کے دیکھیے گا، سب لوگوں کو اچھا لگے گا، پسند آئے گا، اور یہ بہت ہی آسانی سے اور مزے سے بنتا ہے۔ اس طریقے سے ہم سارے کے سارے چکن کو میرینیٹ کر لیں گے جن کو ہم نے فرائی کیا ہوا ہے۔ چکن ہمارا سارے کا سارا میرینیشن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کی ریسٹ دیں گے۔ ریسٹ دینے کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ سٹیم دینے کے لیے میں نے پریشر میں پانی ڈال لیا، تقریباً 1 لیٹر پانی ہم نے ایڈ کیا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس میں سٹیمر رکھ دیں گے، جالی رکھ دیں گے۔ اس کے اوپر ہم بٹر پیپر لگا لیتے ہیں۔ ایک بٹر پیپر ہم اس طریقے سے لگائیں گے، دوسرے کو اس طریقے سے لگا کے ان کے اوپر سارے پیسز کو رکھ دیں گے۔ اس کے اوپر بھی ہم فوائل پیپر رکھ دیں گے تاکہ پانی نہ اس کو لگے۔ اس طریقے سے اس کو ہم پریشر دے دیں گے، تقریباً 15 منٹ کا پریشر دیں گے جس میں یہ مکمل ریڈی ہو چکا ہوگا۔ چکن کو ہم نے سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، جیسے ہی ہمارا وسل سٹارٹ ہوگا ہم ٹائم نوٹ کر لیں گے۔ وسل ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور صرف 15 منٹ ہم نے اس کو دینا ہے۔ پریشر ہمارا ہو چکا ہے، ہم نے اس کی وسل کو اٹھا لیا ہے۔ چکن کو اچھے سے سٹیم آ چکی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا چکن کتنے اچھے طریقے سے گل چکا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پیاری اس کو سٹیم آ گئی ہے۔ چکن کو ہم نے نکال لیا ہے۔ اب اس کو ہم اسموکی فلیور دینے کے لیے ہم اس کو، بعض لوگوں کے پاس کوئلہ نہیں ہوتا، انگیٹھی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو ہم اسی طرح سادے طریقے سے ہم اس کو چولہے کے اوپر اسموکی فلیور دے لیں گے، ہلکا ہلکا اسی طریقے سے۔ اس طریقے سے ہلکا ہلکا ہم چولہے کے ساتھ اس کو اسموکی فلیور دے لیں گے ہلکا۔
ہم نے سب کو اسموکی فلیور دے لیا اچھے سے. ہم نے چولہے پہ اس کا میرینیشن کو ڈرائی کر لیا. اندر تک تو چلی گئی تھی لیکن ہلکی ہلکی اوپر سے ڈرائی نہیں ہوئی تھی. اب یہ اوپر سے ڈرائی بھی ہو گئی ہے اور اندر تک بن بھی گیا ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارا ڈش آؤٹ ہو چکا ہے. آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں اور ڈش آؤٹ کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا. اس کو ٹرائی ضرور کریے گا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. اب ہم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.